ایک اپنے پیارے کی بات کر رہا ہوں اور ایک ذلیل کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ واہ خدا واہ، واہ خدا واہ۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، یہ ریڈیو نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ کو خبر سناتا ہوں، ایک اپنے پیارے کی اور ایک ذلیل بادشاہ کی خبر سنا رہا ہوں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ایمان والوں کو یہ سنا دو، ایمان والوں کو سناؤ کہ ایمان کی قوت جب آپ کے پاس ہوگی تو کوئی ماہ کا لال میدان آپ سے جیت نہیں سکے گا۔ ایمان کی قوت ہو، اور ایمانی قوت کے اندر نماز بھی ہے، ایمانی قوت میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایمانی قوت کے اندر جہاد ہے۔ صوفی بے غیرت کبھی جہاد نہیں کرے گا۔ مولوی جو زکوٰۃ کھا کر کے طلباء کا حق کھاتا ہے اور یتیم طلباء کے نام پہ پیسہ لے کر کے مولوی جب خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور بیویوں پر خرچ کرتا ہے، وہ مولوی بے غیرت میں کبھی مجاہد نہیں بنے گا، حلال خور بنے گا۔ جو مولوی طلباء کے نام پہ زکوٰۃ لے لے کر کے، زکوٰۃ چونکہ مال کا گند ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے تو 39 حصہ تو مالک کے پاس رہتے وہ ٹھیک ٹھاک، اور یہ مال کا گند ہے، میل کچیل ہے، اور اس میل کچیل کو جب ملا کھائے گا تو دماغ تو خراب ہو جائے گا۔ یہ اس مال کا گند ہے۔ ہندوستان میں جب مدارس لوگوں نے قائم کیا اور گورے کو نکالنے کے لیے، تو ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا تھا، کہتے کوشش کرو کہ زکوٰۃ کا مال عام فقیروں کو دے دو، زکوٰۃ کا مال عام فقیروں کو دے دو، محتاجوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دو۔ واہ کیا فلسفہ تھا، بہت پیاری بات تھی۔ مدرسوں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہ دو، مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، زکوٰۃ گند ہے، 40واں حصہ ہے، یہ مال کو پاک کرتا ہے، خود اس میں گند ہے۔ یہی وجہ کہ سیدوں کے لیے، آل رسول کے لیے زکوٰۃ کھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ محمد پاکیزہ ہے، محمد پاکیزہ ہے، آپ کی اولاد پاکیزہ ہے۔ سید حضرات کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے۔